بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریٹائرڈ ہونے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا آج اپنے بینچ میں جو سماعت وہ کرتے ہیں کیسز کی عدالت میں، ان کا آخری دن تھا، جبکہ سیٹرڈے کو کل کے روز ان کا ریٹائرمنٹ کا دن ہے۔ کل کوئی عدالت نہیں لگتی، اس لیے آج کا دن ہی ان کا جمعہ کا روز آخری دن تھا عدالت کا، اور کل وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، جس کے بعد پرسوں کے روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ناظرین، آج کیا کچھ ہوا میں آپ کو بتاؤں گا۔ صبح سے دوپہر تک جو بھی عدالت آج لگی، 2 دفعہ عدالت لگی، اور چیف جسٹس نے ایک فیصلہ سنایا نیب ترمیمی آرڈیننس کے خلاف عمران خان کی جانب سے دائر درخواست پر، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے 3 رکنی بینچ کی سربراہی کی اور مختلف کیسز کی سماعت کی۔ ان کیسز کی سماعت کا احوال بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج اسلام آباد میں صبح صبح بارش ہوئی تھی، جس کے بعد موسم کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اور پھر ہم اٹھے ہیں اور سپریم کورٹ پہنچے ہیں تاکہ دیکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا بینچ میں جو ان کا عدالتی کارروائی ہے، ان کا آخری دن ہے، وہ کیسا ہوتا ہے۔ کل میں گیا تھا عدالت میں تو صرف میں ہی رپورٹر تھا وہاں پہ، اور کوئی رپورٹر نہیں تھا، اور ٹوٹل جو تھے لوگ کوئی 20-30 لوگ تھے، جس میں 10-15 لوگ عملے کے تھے اور باقی لوگ وکیل تھے اور کچھ سائل بھی تھے۔ تو آج یہ ہے کہ گزشتہ روز کے برعکس اور گزشتہ ہفتے کے باقی دنوں کے برعکس بھی، کیونکہ 2 روز پہلے بھی میں گیا تھا تو میں اکیلا ہی تھا ادھر، اور اس دن 5 منٹ میں 5 کیس تھے تو انہوں نے اس کی سماعت مکمل کر لی تھی۔ تو آج یہ ہے کہ میڈیا بڑی تعداد میں موجود تھا صبح کے ٹائم بھی، اور پھر جب دوپہر کو 12:15 اعلان کیا تھا کیس کا، نیب کے ترمیمی آرڈیننس کے خلاف جو درخواست پہ فیصلہ سنانے کا پریس ریلیز جاری کی گئی تھی آج دن کے ٹائم ہی، تو اس میں 12:15 کا ٹائم تھا، لیکن یہ ہے کہ 1 بجے پورے بینچ آیا، اور پھر 5-7 منٹ میں انہوں نے چیف جسٹس نے جو آپریٹو پارٹ تھے فیصلے کے 2 صفحات پر تقریباً وہ مشتمل تھے، جو انہوں نے پڑھ کر سنائے ہیں، اور 58 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے، اور وہ فیصلہ انہوں نے خود لکھا ہے، جس میں نیب ترمیمی آرڈیننس کی بہت سی شکیں ختم کر دی ہیں اور کچھ شکیں رہنے بھی دی ہیں، اور 50 کروڑ روپے سے جو کم کی، جو 50 کروڑ کی جو لمٹ فکس کی گئی تھی نیب ترمیمی آرڈیننس میں کہ اتنے کا ریفرنس ہوگا یا اتنے کی کرپشن ہوگی تو وہ نیب دیکھ سکے گا، تو اس شک کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور عدالت نے تمام جو اس کے ریفرنس جو ختم ہو گئے تھے یا واپس نیب کو کر دیے گئے تھے یا دوسری عدالتوں کو منتقل کیے تھے، وہ سارا کچھ پھر واپس انہوں نے کہا 1 ہفتے کے اندر احتساب عدالتیں ادھر سے ہی شروع کریں جدھر سے یہ معاملات ختم ہوئے تھے۔ تو اب دیکھیں پھر یہ لمبا چکر ہو جائے گا، جس طرح پہلے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں NRO ہوا تھا ایک، اس کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا تھا، وہ پھر کوئی نہیں فیصلوں کو مانتا۔ اب ایک دفعہ سارے وہ کیسز واپس ہو گئے ہیں، اور کچھ کیسز نیب نے واپس لیے ہیں، کچھ عدالتوں نے واپس کر دیے ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات ہیں۔ اب نیب جا کر خود ہی کہہ دے گا جب کہ ہم یہ کیس نہیں چلانا چاہتے یا اس کیس میں کچھ نہیں ہے، تو عدالتیں اس پہ کیا کر سکتی ہیں؟ عدالتیں اس کو پھر کیس کو ختم ہی کر دیں گی۔ تو یہ چیف جسٹس بندیال صاحب نے آج اپنی عمران خان سے محبت کا ثبوت دیا ہے کہ جو فیصلہ تھا وہ 2-1 کی اکثریت سے سنایا گیا ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ نے
جو ہے نا وہ ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا ہے 2 صفحے کا. انہوں نے مختصر اس میں جو ابتدائی فیصلہ ہے وہ بندیال صاحب نے تو تفصیلی فیصلہ لکھ دیا 56 صفحات کا, اور جو منصور علی شاہ ہیں انہوں نے 2 صفحے کا فیصلہ لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے درخواست کو عمران خان کی مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ نیب قانون اگر پارلیمنٹ بنا سکتی ہے تو اسے ختم بھی کر سکتی ہے. تو منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ وہ تفصیلی جو وجوہات ہیں اس کی وہ سیپریٹ اپنا نوٹ بعد میں لکھیں گے. تو یہ تو نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے تھا. اس میں بڑی تعداد میں میڈیا موجود تھا, بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے وکلاء موجود تھے, تقریباً بھرا ہوا تھا کمرہ. عدالت نمبر 1 شعیب شاہین تھے وہاں پہ, نیب کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر ستار محمد ابان تھے, اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری عامر رحمان تھے, اور نعیم حیدر پنجوتا تھے, اور فیصل چودھری بھی تھے, اور اس طرح جو کافی سینئر وکلاء توفیق قاسم بھی تھے, اور باقی سینئر صحافی بھی کافی آئے ہوئے تھے آج. تو اس کے بعد جو ہے یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے, اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ میں آپ کو ساری آج کی سنا دوں کہ صبح جو ہے نا وہ 9 بج کر آئی ہے عدالت 37 منٹ پر. عدالت آئی ہے کمرہ عدالت میں. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا. جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عائشہ اے ملک پر مشتمل 3 رکنی بینچ تھا جو کیسز کی سماعت کرنے کے لیے آیا. 8 کیسز آج لگائے گئے تھے, اور 10:20 پر چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا انہوں نے آج کیسز کی سماعت کو مکمل کر لیا. اس میں یہ ہوا کہ پہلا کیس جو لگا جس میں دلائل ہوئے وہ ایک کسی ملازم کا تھا, ٹیچر کا, ڈی ای او مظفر گڑھ کے خلاف. تو اس میں جو وکیل پیش ہوئے انہوں نے چیف صاحب کی تعریف کی اور کہا کہ جی میں آپ کے سامنے پہلا بندہ تھا شاید جو پیش ہوا تھا, آپ چیف جسٹس بنے ہیں, اور آج آپ ریٹائر ہو رہے ہیں تو بھی میں آج پہلا بندہ ہوں, آخری بندہ ہوں تو جو آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں. انہوں نے بندیال صاحب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور اچھی صحت دے, اور اس طرح کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے حوالے سے. تو اس پر عمر عطا بندیال نے بھی ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت اور تندرستی دے. اس کے بعد ایک اور کیس لگا جس میں ایک خاتون اور مرد کی طلاق ہو چکی ہے, اور بچوں کی حوالگی بھی, بچے بھی خاتون کے پاس ہی ہیں. تو وہ کیس منتقلی کا کیس تھا, لاہور میں کیس چل رہا ہے. تو خاتون نے کہا کہ وہ اسلام آباد میں کیس کو منتقل کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ اسلام آباد میں اپنے والدین کے پاس شفٹ ہو چکی ہے, اس لیے اسے اسلام آباد میں کیس اس کا شفٹ کیا جائے. تاہم جو اس کے سابقہ شوہر تھے انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور بچے لاہور پڑھ رہے ہیں, اور اس لیے بس مجھے پریشان کرنے کے لیے اور بچوں کو پریشان کرنے کے لیے یا بچوں کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں کہ کیس کو اسلام آباد منتقل کیا جائے. تاہم بعد ازاں اس نے خود مان بھی لیا کہ بچوں کو اسلام آباد میں وہ لے آئی ہیں اور داخل کرا دیا ہے, اور کہہ رہا تھا بندہ کہ میرے جو ہے نا بچوں کا سال تعلیم کا ضائع کر دیا ہے. اور اس نے کہا کہ جی 15,000 روپے بچوں کی, ایک بچے کی شاید خرچہ طے ہوا ہے, اور باقی فلیٹ میں لے کے دوں گا, اس کا کرایہ بھی دوں گا. تو چیف جسٹس نے اسے پوچھا کہ جی آپ نے کوئی دیے بھی ہیں پیسے ابھی یا یہ؟ اس نے کہا ایگریمنٹ میرا ہوا ہے. تو چیف صاحب نے پوچھا کہ یہ آپ نے کوئی پیسے دیے بھی ہیں یا؟ اس نے کہا دیے نہیں ہیں, ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے. تو پھر جسٹس عائشہ ملک نے بھی باتیں کی اور چیف صاحب نے باتیں کی, اور انہوں نے پھر کہا کہ آپ کا کوئی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے درخواست اس کی خاتون کی الاؤ کر دیا کہ اس کی سماعت پھر اسلام آباد میں ہوگی.
اور بندے کے خلاف فیصلہ دے دیا. جبکہ آخری کیس جو ہوا وہ لاہور سے تھا. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کے ملازمین نے کیس کیا تھا. کوئی غیر قانونی طور پر بھرتیاں ہوئی تھیں آؤٹ آف ٹرن سفارشی بنیاد پر کوئی 1990s میں. اس کے خلاف وہ آئے تھے. پھر وہ 2000 میں کوئی فیصلہ ان کے خلاف ہائی کورٹ سے آیا. پھر 2001 میں سپریم کورٹ سے آیا. پھر اس کے خلاف 2004 میں اس کے خلاف جو تھی ریویو پٹیشن بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو گئی. اور سپریم کورٹ نے ان ملازمین کو جو گریڈ 1 سے 15 تک تھے ان کو بحال رکھا تھا. باقی ملازمین کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کی جو منظوری ہے اس کے بغیر یہ بھرتی ہوئے ہیں. اس پر یہ ہے کہ پھر ان ملازمین کو 3 ملازمین تھے 17 گریڈ میں. 2004 میں وہ فارغ ہو گئے. تو پھر ان کو دوبارہ جو ہے نا کمپیٹنٹ اتھارٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2004 میں ان کو دوبارہ جو ہے ڈائریکٹ پھر بھرتی کر لیا. تو وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کا پھر وہ کام ہو گیا اور وہ اعتراض دور ہو گیا. پھر یہ ملازمین جو تھے محمد طیب تھے اور دیگر تھے وہ ہائی کورٹ میں گئے. تو ہائی کورٹ نے پھر ان کے خلاف فیصلہ دیا کہ جی اب تو کمپیٹنٹ اتھارٹی نے منظوری دے دی ہے تو اب تو آپ کا کیا کیس بنتا ہے. تو پھر وہ کو ورنٹو آج میں نے تو چلیں پہلی دفعہ سنا ایک کسی ہائی کورٹ کی جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف ایک درخواست ہوتی ہے, اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. پھر اس کا سپریم کورٹ سے فیصلہ ہے تو اس میں پھر ایک اور نظر ثانی درخواست ہو سکتی ہے. اور یہ کو وارنٹو کی ریٹ جورسڈکشن تھی جس میں تینوں بندوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو جو ہے نا فریق بنایا تھا پنجاب حکومت کے توسط سے. تو آج اس پہ دلائل ہوئے. تو اس دوران سماعت جو مدعا لے کے وکیل تھے انہوں نے بتایا کہ وہ 3 بندے جو ہے نا وہ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں, اب پینشن لے رہے ہیں, تو اب ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے. تو جو چیف صاحب نے پھر کہا کہ یہ تو مطلب یہ اس طرح کا معاملہ ہے, تو اگر وکیل صاحب دلائل دینا چاہتے ہیں تو دل کو خوش رکھنے کے لیے یہ خیال اچھا ہے. انہوں نے دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ چیف جسٹس نے جو وکیل صاحب تھے ان سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا. جبکہ ان کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے انہوں نے گڈ ٹو سی یو مائی فرینڈ بھی کہا, جو کہ ان کا کافی پہلے سے مشہور ہوا تھا. عمران خان کے عدالت میں پیش ہونے پہ شروع ہوا تھا جب وہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا نیب کی جانب سے. تو چیف صاحب نے اس پہ نوٹس لیا تھا عمران خان کی وکلا کی درخواست پر اور پھر ان کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا. پھر نیب نے پیش کیا تھا جس کے بعد ان کو پھر ہائی کورٹ بھیج دیا تھا اسلام آباد اور ان کو پھر رہا کر دیا تھا دوبارہ, اور وہ ان کو نہیں کی تھی, ان کی جو گرفتاری تھی وہ ختم ہو گئی تھی. تو اس وقت جب وہ عمران خان عدالت میں پیش ہوئے تھے تو چیف جسٹس امرتا بندیال نے ان سے کہا تھا گڈ ٹو سی یو. تو یہ گزشتہ دنوں بھی نیب ترمیمی آرڈیننس کے خلاف جب کیس کی سماعت تھی تو اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب آئے تھے, تو میں بھی ادھر ہی تھا. تو ان کو بھی انہوں نے دیکھ کر کہا تھا کہ گڈ ٹو سی یو, کافی عرصے بعد آپ کو دیکھا ہے, آپ کدھر تھے, یہاں کیس کی سماعت ہو رہی تھی اس طرح. تو آج انہوں نے پھر یہ چیف صاحب نے یہ فقرے بھی بولے ہیں وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے, اور وکیل کی جانب سے ان سے کہا گیا کہ جو ہے وہ آپ کی ہم مستقبل کے لیے دعا گو ہیں, آپ نے بڑا اچھا ٹائم گزارا ہے, بڑے اچھے طریقے سے آپ پیش آئے ہیں. اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ انصاف فراہم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ تھا جو ہمیں دیا گیا تھا. اور چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ بار میں ہی ہم آئیں گے
کالا کوٹ جو ہے یہ ہماری پہچان ہے، بار کا ہم حصہ ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بار میں ملاقات ہوگی۔ ان کا کہنا تھا، ایک جو ہمارے سارے صحافیوں نے جو گروپ میں شیئر کی ہے جو آج کی خبر، وہ اس میں لکھا تھا ساحر علی۔ ساحر علی نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ جسٹس ساحر علی ایک تھے، سپریم کورٹ کے جج تھے افتخار چودھری کے دور میں، بڑے وہ بھی اچھے تھے، کمپیٹنٹ۔ تو ان کا انہوں نے کوٹ کیا کہ جسٹس ساحر علی نے کہا تھا کہ بار جو ہے وہ ہماری ماں کی طرح ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ عمر عطا بندیال صاحب کا ایک اور میں نے تھم نیل میں بھی دیا تھا کہ ان کا کانفیڈنس کیسا تھا، تو یہ ہے کہ ان کا کانفیڈنس آج اچھا تھا اور بڑے وہ خوشی نظر آ رہے تھے۔ اور گزشتہ روز اور اس سے 2 روز پہلے میں جب گیا تھا اکیلا ہی تھا، تو وہ بڑا دیکھ کے ادھر ادھر سارے جج پریشان ہو رہے تھے کہ کمرہ خالی ہے، کوئی بندہ ہی نہیں آیا ہوا۔ تو آج یہ ہے کہ صبح بھی میڈیا کافی تھا اور وکیل بھی کچھ ٹھیک ہی تھی تعداد، تو اس لیے آج ان کا موڈ اچھا ہی تھا۔ جبکہ چیف جسٹس نے میڈیا والوں کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جی وہ ہمیں سیدھا رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو میڈیا ہے وہ جائز اور پازیٹیو تنقید کرے اور جو ہے نا غلط بیانی سے یا اس طرح کی چیزیں نہ کرے، کیونکہ جج جو ہیں ان کے خلاف بے بنیاد الزام نہ لگائے، کیونکہ جج رسپونڈ نہیں کر سکتے اور فیئر تنقید ہونی چاہیے۔ اور میں میڈیا کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے اور اچھی رپورٹنگ کی ہے۔ تو ناظرین، یہ آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جو کل ریٹائرڈ ہو جائیں گے، ہفتہ کے روز 16 ستمبر کو ان کا آخری دن ہے، رات 12 بجے تک وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ اور پرسوں پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ تو آج کے لیے عمر عطا بندیال صاحب کا ہی جو ہے وہ میں ان کے حوالے سے ہی سارا کچھ بتایا آپ کو، اور جو آج کے حالات تھے سپریم کورٹ کے وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جب 1 بجے انہوں نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے خلاف فیصلہ سنایا آ کے، تو فیصلے کے بعد حالانکہ کورٹ بھری ہوئی تھی، سارا میڈیا بھی تھا، باہر نکلے ہیں تو جو نیچے ہی مسجد ہے وہاں پہ سپریم کورٹ کی، اور وہاں اس کی سیڑھیوں پہ بھی اور سارے لوگ ادھر جماعت ہو رہی تھی اور لوگوں کا سب کا جمعہ رہ گیا۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ چیف صاحب نے آخری روز اپنے لوگوں کا اتنے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کا جمعہ بھی خراب کیا ہے، اس کو 12:15 ہی سنا دیتے یا جمعے کے بعد کا ٹائم رکھ لیتے، کون سی کوئی ایمرجنسی تھی کہ 1 بجے سنانا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں تو اس کے بعد آ گیا تھا اور پھر مجھے کسی مسجد میں نے جمعہ پڑھ بھی لیا، مجھے مل گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس پہ۔ تو ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آئندہ بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے انشاءاللہ۔ پرسوں منڈے کے روز جب جسٹس فائز جی صاحب پہلی سماعت کریں گے، پہلا دن ان کا ہوگا عدالت میں، تو ان کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کیا ان کا ماحول تھا اور کیا ان کا جو کانفیڈنس تھا، اور کس طرح کا جو بھی حالات ہوں گے سارے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کیسوں کی آئندہ بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور میرا یوٹیوب چینل تو سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ اللہ حافظ۔